اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آج آپ کے پیش خدمت ایک نئی ویڈیو کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے مضمون نویسی کے 20 اہم اصول۔ آج ہم اردو میں مضمون لکھنا سیکھیں گے، یعنی مضمون نویسی کیسے کی جاتی ہے اور ایک بہترین مضمون کیسے لکھا جائے گا، یہ آج میں آپ کو سکھاؤں گی اور 20 ایسے اہم اور سنہری اصول بتاؤں گی جن پر عمل پیرا ہو کر، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مضمون لکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ پیپر میں پورے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ ڈیئر ویورز، اپنی معلوماتی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے کامنٹ سے، اپنی آراء سے ہمیں نوازیں تاکہ کوئی بھی کمی بیشی ہو تو ہم اس پہ فوکس کر سکیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو ہم اپنی تصحیح کر کے مزید معیار کو بہتر بنا سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مضمون نویسی کیا ہوتی ہے؟ وہ معلوماتی تحریر جس کا تعلق زندگی کے حقائق اور وسائل سے ہو، مضمون کہلاتا ہے۔ اور مضمون کی جو صنف ہے، جو قسم ہے اردو ادب کے لحاظ سے، وہ انگریزی کے توسط اردو میں آئی ہے، اور یہ صنف دور جدید کی پیداوار ہے، یعنی کہ اٹس اے پارٹ آف ماڈرن ورلڈ۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ مضمون کو ہم 3 حصوں پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلا حصہ تعارف کہلاتا ہے، جسے ہم ابتدائیہ کہتے ہیں۔ دوسرا حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے، جسے ہم ایسے باڈی کہتے ہیں۔ تیسرا حصہ اختتامیہ یا کنکلوژن۔ اگر نمبروں کی تقسیم کی بات کی جائے تو عام طور پر جو مضمون آپ کو لکھنا ہوتا ہے وہ 15 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں تمہید یا انشائیہ، جس کو انٹروڈکشن کہتے ہیں، اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں، اور جو نفس مضمون ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے باڈی ہوتی ہے، اس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 11 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 2 نمبر آپ کے اختتامیہ یعنی کہ کنکلوژن کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسے سمجھنے کے بعد ہم اب چلتے ہیں مضمون لکھنے کے 20 اہم اور سنہری اصولوں کی طرف، جن کو یاد رکھ کے، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی مضمون نویسی کے سوال میں 15 میں سے 15 نمبر بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، آغاز ہمیشہ تمہید اور اختتامیہ ہمیشہ حاصل کلام پر کریں۔ جہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے، آپ کی تمہید جہاں سے مضمون کی شروع ہونی ہے، تو آپ نے وہ بڑی زبردست اور معیاری الفاظ سے سٹارٹ کرنی ہے، اور جو کنکلوژن لاسٹ پہ آپ نے اختتامیہ لکھنا ہے وہ بھی زبردست قسم کا ہونا چاہیے اور جامع ہونا چاہیے اسے۔ نمبر 2، ابتدا میں شعر یا کسی قسم کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی مضمون شروع کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مضمون شروع کرنے سے پہلے آپ کسی یہ شعر یا کسی قسم کا حوالہ نہ دیں، بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ مضمون کی ابتدا کریں تو ٹاپک سینٹنس سے مضمون کو شروع کریں۔ نمبر 3 پہ آتے ہیں، پیراگراف کی لمبائی مناسب رکھیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے پہلا پیراگراف شروع کیا ہے مضمون کا تو آپ نے پورا 1 صفحہ پیراگراف کا بنا دیا ہے، اور دوسرے صفحے پہ جب آپ نیکسٹ پیراگراف لکھ رہے ہیں تو وہ 3 لائنوں یا 4 لائنوں پر مشتمل ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ پھر پیراگراف کی لمبائی، طوالت یا لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ تو ہمارا اگلا پوائنٹ اسی سے ریلیٹ ہے، دیکھتے ہیں۔ پیراگراف کی لمبائی 5 سے 7 جملے ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کی طوالت ہے وہ 5 جملے یا 7 جملے ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پیراگراف کی طوالت تو ہمیں معلوم ہو گئی، لیکن مضمون کتنا لمبا ہونا چاہیے، مضمون کی طوالت کیا ہونی چاہیے؟ تو ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ اسی سے ریلیٹ ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اہم اصول کی طرف۔ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ، آپ کو منیمم اور میکسیمم دونوں انداز میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 15 پیراگراف لکھے جا سکتے ہیں۔ ایک مضمون کے اندر آپ منیمم جو ہیں وہ 10 اور میکسیمم 15 پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ ایک پیراگراف آپ کا ابتدائیہ کا ہوگا، نفس مضمون جو آپ کی ایسے باڈی ہے اس کا جو ہے 8 پیراگراف ایڈ کر سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایک پیراگراف آپ کا آ جائے گا اختتامیہ کا۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ہیڈ لائنز۔ ہیڈ لائنز انگلش میں کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے کہتے ہیں شاہ سرخیاں۔ تو ہم نے ان شاہ سرخیوں سے پرہیز کرنا ہے، گریز کرنا ہے، ہم نے انہیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہمارا اگلا اہم اصول ہے، مضمون لکھنے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں مضمون کو ترتیب دیں کہ آپ کیا کیا باتیں اس مضمون میں لکھنا چاہتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ اس مضمون کے اندر ڈسکس کریں گے، اور مضمون کے اندر جو آپ پیراگراف لکھ رہے ہیں، جتنے بھی پیراگراف آپ مضمون کے اندر ایڈ کر رہے ہیں، ان میں ربط قائم رکھنا ہوگا، یعنی کہ ہر پیراگراف کا دوسرے پیراگراف سے کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک لازمی جز ہے مضمون لکھنے کے لیے۔ جو ہمارا اگلا اہم اصول ہے وہ ہے غیر متعلقہ مواد سے اجتناب کریں، یعنی کہ جب ہم نے اپنے مضمون کی ایک خاص خوبی جو ہے جان لی ہے کہ وہ ربط کا برقرار رکھنا ہے، تو جب ہم غیر متعلقہ مواد ایڈ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنے مضمون کے عنوان سے ہٹ جائیں گے، جو ہماری نیگیٹو مارکنگ میں جائے گا، اور وہ ہم نہیں چاہتے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مضمون کے عنوان پر فوکس کرنا ہے اور اس کے متعلق بات کرنی ہے، اور غیر متعلقہ مواد سے پرہیز کرنا ہے، تاکہ مضمون میں ربط کا تعلق جو ہے وہ باقاعدہ برقرار رہے۔ مضمون، حوالہ شعر وغیرہ لکھ کر اس کی وضاحت نہ کریں، یعنی کہ اگر آپ اپنے مضمون میں کسی شاعر کے حوالے سے، جیسے ہم لکھتے ہیں بقول علامہ اقبال، بقول فیض، بقول میر تقی میر، تو اس طرح کا کوئی حوالہ دے کر کوئی شعر ایڈ کر رہے ہیں، تو اس شعر کی تشریح آپ نے مضمون میں ایڈ نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ وہ ایڈ کریں گے تو آپ کا مضمون کا ربط جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا اور وہ نیگیٹو مارکنگ میں جائے گا، اور وہ ہم نہیں چاہتے۔ اگلا سنہری اصول دیکھتے ہیں، صرف اردو، عربی اور فارسی حوالے دیں، انگریزی اور علاقائی زبانوں کا استعمال مت کریں، یعنی کہ انگریزی یا علاقائی زبانیں جیسے کہ پنجابی، سندھی، پشتو، سرائکی، بلوچی، تو اس قسم کی زبانوں کے حوالے سے کوئی قول تحریر نہ کریں، اور اگر انگلش کے کسی مفکر کا قول آپ نے لکھنا ہے تو آپ پہلے اسے اردو میں کنورٹ کریں اور اس کے بعد اپنے مضمون میں تحریر کریں۔ اگلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں، زبان و بیان کی اور قواعد کی پابندی کریں، کیونکہ جو قواعد ہوتے ہیں وہ کسی بھی زبان کی بنیاد ہوتے ہیں جس پہ وہ بیس کرتے ہیں، اور ہر زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں جس کے پیش نظر کوئی بھی تحریر لکھی جاتی ہے، تو آپ نے اس پابندی میں رہ کر جو ہے وہ اپنا مضمون مکمل کرنا ہے۔ اگلا اصول ہے ہمارا، زبان کی جو ہم نے گرامر استعمال کرنی ہے اس میں غلطی سے پرہیز کرنا ہے۔ اگلا اصول ہے خوش خط
واضح کانٹ چھانٹ سے بغیر، کانٹ چھانٹ کیے بغیر، یعنی کہ آپ نے غلط کر کے کراس لگا کے اس پہ اس کو کٹ کر کے نہیں لکھنا، اور ریموور سے گریز کرنا ہے، ریموور استعمال نہیں کرنا۔ اردو میں جو خوش خطی ہوتی ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے اور نمبروں کی ڈویژن میں بھی بہت مدد دیتی ہے، ممتحن پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، اس لیے خوش خط لکھیں اور غلطی اور کٹنگ سے پرہیز کریں۔ جی اگلے اصول کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی کا قول نقل کرتے وقت واوین کو مینشن کریں۔ آپ نے ہماری ویڈیو اردو رموز اوقاف یقیناً دیکھی ہوگی، جس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے تمام رموز اوقاف کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اسی میں سے رموز اوقاف میں سے ہیں یہ ہماری واوین، اس کی علامت ہوتی ہے انورٹڈ کاماز۔ تو ہم نے کبھی بھی کسی مفکر کا قول لکھنا ہے، کوئی حدیث کا حوالہ دینا ہے، کسی پیغمبر یا نبی کی بات بتانی ہے، یا ہم نے قرآن کریم میں سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، تو ہم نے ہمیشہ اسے مارکر سے لکھنا ہے اور انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، یعنی کہ واوین کو استعمال کرنے کا جو اصل طریقہ ہے اس کو اپلائی کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنی بات پوری کرنی ہے۔ واوین میں ہمیشہ بیٹا وہی بات لکھی جاتی ہے جو کسی کا قول ہو، جو کسی نے کہا ہو۔ تو جب بھی ہم قول ایڈ کرتے ہیں تو واوین ہم مسٹ لگاتے ہیں۔ جو اگلا ہمارا اہم سنہری اصول ہے وہ ہے حوالہ جات، اشعار وغیرہ مارکر سے لکھیں، ان کے جتنے بھی ہم نے حوالہ جات دینے ہیں اور اشعار ایڈ کرنے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شاعر کا ہو، غالب کا ہو، اقبال کا ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں کہ جب کہیں بھی آپ نے کوئی بھی شعر کسی حوالے سے لکھنا ہو تو ہمیشہ مارکر سے لکھیں، پرومیننٹ کر کے خوش خط لکھیں۔ تو ایک بات آپ کو یہاں پہ مینشن کر دوں کہ کائنڈلی خود سے اپنا کوئی شعر بنا کر لکھنے سے گریز کریں، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، شاعر تو نہیں ہیں، تو آپ اگر لکھیں گے تو اس میں قافیہ ردیف اور بحر کو نظر انداز کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ غلط ہو جائے گا اور آپ کے مارکس بھی کٹ سکتے ہیں اس وجہ سے۔ تو اس سے آپ پرہیز کریں، گریز کریں، اور جو بھی آپ شاعر کا شعر لکھیں کائنڈلی اس کے مصروں کو ایز اٹ از لکھیں، جیسے کہ شاعر نے لکھا ہے، صحیح انداز میں لکھیں۔ جی اگلا اصول ہے ہمارا نیلے اور کالے قلم کے علاوہ کوئی دوسرا قلم استعمال نہ کریں، یعنی کہ آپ جو قلم استعمال کر رہے ہیں پیپر میں لکھنے کے لیے اس کا جو رنگ ہے وہ نیلا یا کالا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ پرپل، یلو، پنک، اس قسم کا کوئی کلر یوز نہیں کرنا آپ نے۔ ہمارا سنہری اصول ہے مضمون کا سوال سب سے آخر میں پیپر میں اٹیمپٹ کریں، کبھی بھی مضمون کے سوال کو فرنٹ پہ، فرسٹ پیج پہ یا فرسٹ اٹیمپٹ کرتے ہوئے پیپر آپ اس کو اویل نہ کریں، پہلے آپ باقی کوسچنز کو پریورٹی دیں تاکہ آپ بعد میں ریلیکس ہو کے اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے سوچ کے اپنی مضمون کو ایک ترتیب دے کر مضمون لکھ سکیں۔ تو ہمیشہ پریورٹی دیں مضمون کو پیپر کے لاسٹ پہ لکھنے سے، آخر پہ اٹیمپٹ کریں۔ اگلا اصول ہے حاصل کلام اختتامیہ جامعہ اور جاندار لکھیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ممتحن ہوتا ہے نا وہ صرف اختتامیہ اور ابتدائیہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد نمبر دے دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ مضمون کا ابتدائیہ اور جو اختتامیہ ہے وہ جامع اور واضح بیان کرنا چاہیے۔ لاسٹ ہمارا جو ہے وہ سنہری اصول ہے کہ اختتامیہ اور ابتدائیہ، جہاں سے ہم نے مضمون شروع کیا ابتدائیہ سے اور جہاں پہ ہم نے مضمون ختم کیا اختتامیہ پہ، اس کی لمبائی برابر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ابتدائیہ کا جو ہم نے پیراگراف لکھا ہے وہ ایک صفحے پر مشتمل ہو اور جب ہم نے اختتامیہ کنکلوژن نکالا ہے، حاصل کلام نکالا ہے، تو ہم اسے 4 لائنوں کا ایک پیراگراف بنا دیں۔ ایسا نہیں کرنا آپ نے، ایک ایک پیراگراف جو ہے وہ ابتدائیہ اور اختتامیہ پر مشتمل ہونا چاہیے اور ان کی طوالت، لینتھ یکساں ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے۔ یہ وہ اہم سنہری اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اپنے پیپر میں 15 میں سے 15 نمبر بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور ہمیں آگاہ کریں کہ ہم نے ویڈیو
کیسی بنائی اور اردو صحت کے ساتھ آپ کو کیسی لگی، کیونکہ آپ کمنٹس کریں گے تو ہمیں تقویت ملے گی اور ہم مزید بہتر جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔